تو آج ہم بات کرنے والے ہیں تانیثیت پر، جسے انگریزی زبان میں فیمینزم کہا جاتا ہے۔ تانیثیت کی تحریک کو تحریک آزادی نسواں، تحریک نسواں اور تانیثیت کے ناموں سے جانا جاتا ہے۔ اس سے مرد خواتین کے مختلف مسائل جیسے تولیدی حقوق، گھریلو تشدد، مساوی تنخواہ، خواتین پر روا رکھے گئے مظالم اور دیگر اصطلاحات کے لیے کی جانے والی سیاسی مہمات کا ایک سلسلہ ہے۔ سادہ الفاظ میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس تحریک کا مقصد سماجی، سیاسی، معاشی اور دانشورانہ طور پر عورت کو مرد کے برابر لا کر کھڑا کرنا اور ان کے درمیان موجود امتیازات کو ختم کرنا ہے۔ مغرب میں تانیثیت کی 3 لہریں ابھری۔ پہلی لہر میں نسوانی سرگرمی اور تصورات کا ظہور ہوا۔ یہ 18ویں صدی کے آخر اور 19ویں صدی کے ابتدائی دور کی بات ہے۔ یہ تحریک متوسط اور اعلیٰ طبقات سے تعلق رکھنے والی سفید فام خواتین نے شروع کی تھی۔ اس کا مقصد حق رائے کے استعمال کی اجازت اور سیاسی برابری کو حاصل کرنا تھا۔ اس دوران غلامی کے قانون کے خلاف بھی تحریک زوروں پر تھی اور ان دونوں تحریکوں کے درمیان خاص روابط موجود تھے۔ حقوق نسواں کا پہلا کنونشن سینیکا فالز، نیو یارک میں منعقد ہوا۔ اس میں ڈکلیریشن آف رائٹس اینڈ سینٹیمنٹس پر دستخط کیے گئے۔ اس میں نمایاں کام الزبتھ کیڈی اسٹینٹن کا تھا۔ دوسری لہر کا آغاز 1960 کے عشرے کے اوائل میں ہوا اور آہستہ آہستہ پوری مغربی دنیا میں پھیل گیا۔ امریکہ میں یہ 1970 تک جاری رہا۔ اس میں جنس، خاندان، کام کرنے کی جگہ، تولیدی حقوق، سماجی ناانصافیوں اور سرکاری قانون اور ناانصافیوں جیسے مسائل کو اجاگر کیا گیا۔ انہوں نے ایکول رائٹس امینڈمنٹ کا قانون پاس کرنے کی کوشش کی، لیکن تانیثیت کے مخالفین نے اس قانون کو پاس ہونے سے روک دیا۔ تیسری لہر کا آغاز 1990 کے لگ بھگ ہوا اور دوسری لہر کی ناکامی اور اس کے خلاف اٹھنے والی آوازوں کے رد عمل میں یہ تیسری لہر اٹھی۔ اس وقت یہ خیال بھی عام ہوا کہ خواتین مختلف رنگوں، نسلوں، قوموں، مذاہب اور ثقافتوں سے تعلق رکھتی ہیں۔ اس لہر نے تانیثیت کے موضوع کو وسعت دیتے ہوئے اس میں ایسی خواتین کے متنوع گروہوں کو شامل کیا جن کی شناختیں مختلف تھیں۔ جیگر نے تانیثیت کے فلسفے کو 4 گروہوں میں بانٹا ہے، جو کہ ایک سیاسی فلسفہ تھا، یعنی لبرل تانیثیت، سوشلسٹ تانیثیت، مارکسی تانیثیت اور شدت پسند تانیثیت۔ اب بات کر لیتے ہیں تانیثی ادب کے بارے میں۔ تانیثی ادب سے مراد افسانوی و غیر افسانوی تحریریں، ڈرامے یا شاعری ہے جو تانیثیت کے بنیادی مقاصد کی ترجمانی کرتے ہیں۔ ان میں اکثر دکھایا جاتا ہے کہ سماجی مرتبے، مراعات اور طاقت میں عورت کو نظر انداز کیا گیا ہے، اور ان کاموں میں اس تفریق اور امتیاز کے برے نتائج بھی دکھائے جاتے ہیں۔ اب بات کر لیتے ہیں تانیثی ادب کی تاریخ کے بارے میں۔ 15ویں صدی میں کرسٹن ڈپائزن کی دی بک آف دی سٹی لیڈیز نامی کتاب لکھی، جس میں اس نے عورتوں سے روا رکھے گئے تعصبات کو پیش کیا۔ اس نے معاشرے میں عورت کی اہمیت پر بات۔ جب تانیثیت کی تحریک کا آغاز ہوا تو اس کے نتیجے میں تانیثی افسانوی ادب اور تانیثی غیر افسانوی ادب اور تانیثی شاعری وجود میں آئے، اور اسی طرح خواتین کی تحریروں میں لوگ دلچسپی لینے لگے۔ خواتین کی تاریخی اور علمی خدمات کی قدر و قیمت دوبارہ متعین ہونے لگی۔ تانیثی ادب اور ایکٹیوزم میں گہرا تعلق پایا جاتا ہے۔ ماضی میں خواتین کی لکھی گئی تحریروں کو اثر نو دریافت کرنے کا عمل کا آغاز ہوا۔ کئی پبلشروں نے خواتین کی پرانی تصانیف کو اثر نو شائع کروانے کا آغاز کیا۔ ویرگو پریس نے 19ویں اور 20ویں صدی کے ابتدائی دور کے ناولوں کو شائع کیا، اور پینڈورا پریس نے 1970 کی دہائی میں ان ناولوں کی اشاعت کو ممکن بنایا جو 18ویں صدی میں خواتین نے لکھے تھے۔ A Vindication of the Rights of Women نامی کتاب میری ولسٹون کرافٹ نے لکھی تھی۔ یہ تانیثی فلسفے پر مبنی اولین کتابوں میں سے ایک کتاب ہے۔ ورجینا وولف نے ایک کتاب لکھی A Room of One's Own۔ اس میں لغوی اور استعاراتی الفاظ میں ایسے ادبی روایات میں خواتین ادیبوں کے مقام کی بات کی جہاں مردوں کا غلبہ تھا۔ اب بات کر لیتے ہیں تانیثیت کے نمائندوں کے بارے میں۔ ان کے نام میں اسکرین پر مینشن کر دیتی ہوں۔ تانیثیت کے موضوعات مذکر اور مؤنث کے سانچوں میں ڈھلے معاشرے کو بدلنے کی کوشش ہے۔ یہ لکھاری اپنے کرداروں یا اپنے فلسفے کی مدد سے جینڈر کے سانچوں میں ڈھلے ہوئے اس معاشرے کو بدلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ کرداروں کو اپنی زبان دیتے ہیں اور خیالات اور نظریات کو فلسفے کے طریقے سے پیش کرتے ہیں، اور اس کا موضوع جنس کی بنیاد پر امتیاز اور تفریق کا خاتمہ۔ ان لکھاریوں نے یہ دکھانے کی کوشش کی ہے کہ عورت کا ہر جگہ امتیازی سلوک کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ گھر، خاندان اور معاشرے میں قدم قدم پر ان کو اس سلوک کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔